گے جو حضرت کے ہاتھوں سے اپنے انعامات حاصل کریں گے، اور بقیہ جو بچے ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ہمارے جو ندوۃ العلماء سے مہمان تشریف لا رہے ہیں ان کے ہاتھوں بھی انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ جن طلباء کو دعوت دی جائے وہ آئیں اور حضرت مفتی صاحب کے ہاتھوں سے اپنے انعامات حاصل کریں۔ سب سے پہلے دعوت دی جاتی ہے عزیزم علی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ آئیں اور اپنا انعام حضرت کے ہاتھوں سے حاصل کریں۔ علی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شگفتہ بنت علاء الدین ندوی صاحب آئیں اور اپنا انعام حاصل کریں۔ طلحہ ابن شکیل خان، عبدالسبحان ابن عبدالغفار، امن ابن مرحوم محمد اسلم، طلحہ ابن شکیل، امن ابن محمد اسلم مرحوم، عبدالسبحان، محمد طلحہ ابن شکیل خان، انگریزی تقریر۔ ابھی طلبہ اور بھی ہیں جن کو انعامات دیے جانے ہیں، لیکن حضرت کا حکم یہ ہے کہ حضرت کو چونکہ آج بہت ساری مصروفیات ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا، لیکن حضرت کی ذرہ نوازی، آپ کی کرم فرمائی کہ ہماری حقیر دعوت کو شرف قبولیت سے آپ نے نوازا، اور اس قیمتی ساعت کے اندر، مبارک رات کے اندر جو حضرت کے مصروفیات اور آپ کے معمولات سے معمور ہے، اس رات کے لیے آپ نے وقت عنایت فرمایا، ہم حضرت کے بے حد مشکور و ممنون ہیں۔ لہٰذا اب ہم حضرت کا زیادہ وقت نہ لے کر بلا کسی تاخیر کے حضرت والا سے درخواست کرتے ہیں کہ حضرت والا اپنے قیمتی نصائح سے، اپنے کلمات عالیہ سے ہم سبھی سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون قريب إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون قريب توبة على الله وكان الله عليما حكيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم
كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين توابون أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہاں پر دین کی نسبت پر ہم لوگوں کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے و آپ کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ یہ مدرسہ معہد ام القریٰ کی جانب سے جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ ہم اور آپ یہاں پر شریک ہوئے ہیں، یہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کے یہاں پر جمع ہونے کو بیٹھے ہوئے قبول فرمائے۔ یہ رات، جس رات میں ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں، بڑی مبارک رات ہے، بڑی مبارک رات ہے اور بخشش والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے۔ اس رات میں بے شمار انسانوں کے بخشش کے اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مقام پر موجود نہیں پایا، اپنے دولت قدے پر موجود نہیں پایا، تو میں پریشان ہوئی۔ میں نے سوچا حضور کہاں تشریف لے گئے؟ ازواج مطہرات کے وہاں جا کے دیکھا، وہاں بھی نہیں پایا۔ پھر آپ تلاش کرتی ہوئی جنت البقیع قبرستان میں پہنچی۔ جنت البقیع قبرستان وہ مبارک قبرستان ہے جہاں پر 10,000 صحابہ آرام فرما رہے ہیں، 10,000 صحابہ آرام فرما رہے ہیں۔ اور وہ مبارک قبرستان ہے، مفسرین فرماتے ہیں جس کو اس قبرستان میں آرام کرنے کی جگہ مل جائے، اس قبرستان میں اس کو دفن کر دیا جائے تو فرمایا قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ ایسا بابرکت اور معتبر قبرستان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کرتی ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبرستان میں پہنچ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ تمہیں معلوم ہے آج یہ کون سی رات ہے؟ آپ نے فرمایا شب برات ہے، آج کی رات شب برات ہے۔ شب کے معنی آتے ہیں رات کے، برات کے معنی آتے ہیں چھٹکارے کے، یعنی چھٹکارے کی رات۔ کیا مطلب؟ حدیث پاک میں آتا ہے اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ شانہ بے شمار انسانوں کے جہنم سے آزادی کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے قبیلہ بنو کلب، جو عرب کا مشہور قبیلہ تھا، جس کی بکریاں بہت زیادہ تھیں، بہت زیادہ تھیں۔ اہل عرب کو اونٹوں کے پالنے کا، بکریوں کے پالنے کا مزاج اور شوق رہا ہے، اور جس کے پاس جس قدر بکریاں ہوتی تھیں، اونٹ ہوا کرتے تھے، اسی قدر وہ آدمی مالدار سمجھا جاتا تھا۔ جیسے آج کل کے زمانے میں جس کے پاس جس قدر گاڑیاں ہوں اور سواریاں ہوں، راحت آرام کی گاڑیاں ہوں، تو اس کو مالدار سمجھا جاتا ہے۔
ایسے ہی اہل عرب میں جس کے پاس جس قدر مال ہوتا تھا، اونٹ ہوتے تھے، بکریاں ہوتی تھیں، اسی قدر اس کو مالدار سمجھا جاتا تھا۔ قبیلہ بنو کلب یہ بڑا مالدار قبیلہ تھا جس کی بکریاں بہت زیادہ تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ شانہ اس مبارک رات میں جہنم سے آزاد فرما کر جنت میں داخلے کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ ایک بکری کو بال شمار کرنا چاہے شمار کر پائے گا؟ نہیں کر سکتا۔ صبح شام ہو جائے گی شمار نہیں کر پائے گا، چجائے اتنی بے شمار بکری کے بال شمار کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ معلوم ہی ہوا بے شمار انسانوں کے جہنم سے آزادی کا اللہ تعالیٰ شان اس رات فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو بزرگوں دوستو، یہ رات بڑی مبارک رات ہے۔ آج ہم اس مبارک رات میں اس دینی پروگرام میں شریک ہوئے ہیں، آپ حضرات تشریف لائے ہیں، یہ بھی سعادت کی بات ہے۔ اس لیے اس پروگرام میں ہم دین کی باتوں کو عظمت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ سنیں اور اس نیت سے سنیں انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے، اپنی زندگی کو صالح بنائیں گے۔ ہماری زندگی میں جو برائیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، جو بری عادتیں ہیں، ہم ان بری عادتوں کو اپنے اندر سے نکالیں گے اور اپنے اندر اچھی عادتوں کو لائیں گے اور اچھی صفات کو، اچھی باتوں کو اپنی زندگیوں میں لانے کی فکر و کوشش کریں گے۔ بزرگوں دوستو، انسان کے عمل میں نیت کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ جب انسان اچھی نیت کرتا ہے اس پر ثمرات و نتائج اچھے مرتب ہوتے ہیں۔ آج ہم نے اپنے آپ کو بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات عرض کرنا پڑ رہی ہے، آج بھی ہم نے اپنے آپ کو دیندار بنانے کی نیت ہی نہیں کی۔ ہم دیندار بن جائیں، ہمارے بچے دیندار بن جائیں، ہماری بیوی دیندار بن جائے، ہمارے اہل خانہ دیندار بن جائے، ہماری زندگی میں دین آ جائے، ہم دیندار بن جائیں۔ نماز تو پڑھ لیتے ہیں، رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اس مبارک مہینے کی فضائل و برکات، فضائل اعمال میں شیخ کے سنتے رہتے ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، رکھنا چاہیے۔ جیسے نماز فرض ہے ایسے روزے بھی فرض ہیں، لیکن ایک ہے دیندار بنانا، اپنی زندگی کو دین میں لانا، اپنا ذہن، اپنا مزاج دینی بنانا۔ بزرگوں دوستو، اس کی ضرورت ہے، ہمارے اس کی کمی ہے۔ ہم اپنے مزاج کو دینی مزاج بنائیں، اپنی طبیعت کو دینی طبیعت بنائیں۔ جب مزاج دینی ہوگا، طبیعت دین کی طرف مائل ہوگی اور دینی بنے گی تو انشاءاللہ تعالی دین کی باتوں پر عمل کرنے میں آسانی سہولت ہوگی۔ اور اس لیے میں نے عرض کیا ہم دین کی باتوں کو اس نیت سے سنیں، انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے اور زندگی میں جو کمیاں ہیں، خرابیاں ہیں، کوتاہیاں ہم ان کو دور کریں گے۔ تو یہ رات بڑی مبارک رات ہے، بخشش والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ اس مبارک رات میں بے شمار انسانوں کے بخشش کے اور مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس مبارک رات میں ایک اللہ کی طرف سے منادی ندا دیتا ہے، الا مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی بخشش کا طلبگار، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا، ہے کوئی معافی کو طلب کرنے والا، اس کو معاف کیا جائے، اس کو بخشا جائے، اس کی خطاؤں کا درگزر کیا جائے۔ الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی روزی کا چاہنے والا، روزی کا طلبگار، روزی کا مانگنے والا، اس کو روزی دی جائے۔ اور یہ منادی ندا دینے والا فرشتہ صبح صادق پر ندا دیتا رہتا ہے، پکارتا رہتا ہے۔ اس لیے یہ رات بڑی متبرک رات ہے، فیصلے کی رات ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس مبارک رات میں انسانوں کے موت و زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ لکھا ہے کتابوں میں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے ان لوگوں کے جو ہے فہرست موت کے فرشتے کو جو روح قبض کرتا ہے دے دی جاتی ہے، جو روح قبض کرنے والا ہے۔
ایک سال کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام، اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کے علم قدرت میں سب کچھ ہے، لیکن نظام قدرت کے تحت اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوتا ہے۔ تو آج ہم شادیاں رچا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، اور ہم دنیا کے آلائش و زیبائش میں، دنیا کی ترقی دینے میں، دنیا کی بنانے سنوارنے میں اور دنیا کو بڑھاوا دینے میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمیں نہیں معلوم ہمارا شمار مردوں کی فہرست میں ہو چکا ہے، مردوں کی فہرست میں ہو چکا ہے۔ یہ وجہ ہے، دیکھیے ہمارے کتنے تعلقات تھے، کتنے متعلقین تھے، رشتہ دار تھے، اقربا تھے، اس رات کے آنے سے پہلے دنیا میں حیات تھے، اور یہ رات آئی اس سے پہلے دنیا جا چکے۔ اب اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس کے لیے کتنا کیا فیصلہ ہوتا ہے نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں، لیکن فیصلہ آج کی رات میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اس لیے اس رات کو ہم بہت قدر کے ساتھ گزاریں، بہت اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزاریں۔ کوئی خاص عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مبارک رات میں منقول نہیں ہے۔ بہرحال تلاوت کریں، ذکر کریں، توبہ استغفار کریں، توبہ بڑی چیز ہے۔ آج سب گنہگار ہیں، انما التوبۃ علی اللہ الذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ اللہ تعالیٰ شانہ توبہ کو پسند فرماتے ہیں۔ توبہ جو ہے انسان کے گناہوں کو ایسا ظاہر کر دیتی ہے جیسا بھٹی لوہے کے اور سونے کے اور چاندی کے میل کچل کو ظاہر کر دیتی ہے۔ توبہ وہ چیز ہے، لیکن توبہ کیسی ہو؟ توبہ کے معنی کیا ہے؟ توبہ کے معنی ہیں انسان اپنی غلطیوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو، جو غلطیاں اس سے ہو گئی ہیں، جو غلطیاں اس سے ہو گئی ہیں، چاہے غلطی اللہ سے، اللہ کی ذات سے تعلق ہو، ایسی غلطی حق اللہ ضائع ہوا ہو یا حق العباد ضائع ہوا ہو، جو بھی غلطی ہوئی ہو، ہر غلطی پر توبہ کرنا، اللہ سے معافی چاہنا۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو پسند فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ فرمایا جسے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا، 99 لوگوں کو قتل کیا تھا۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا جرم ہے، کسی کی جان کو ناحق ختم کر دینا، کسی کی جان کو ناحق جو ہے مٹا دینا، ختم کر دینا، کتنی بڑی غلطی، کتنا بڑا جرم ہے۔ لیکن 99 آدمی کا قاتل کو نے جب توبہ کا ارادہ کیا، اللہ سے معافی چاہنے کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ شاہ نے اس کی توبہ قبول۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم بنی اسرائیل کے شخص کا تذکرہ فرمایا کہ 99 آدمی کا قاتل تھا، اس نے توبہ کی، اللہ نے اس کی توبہ قبول فرمائی۔ کس طرح؟ حدیث پاک میں آتا ہے، اس شخص نے، اس کے دل میں جب ارادہ ہوا اور دل کے اندر طلب اور فکر پیدا ہوئی، ہم تو بڑے مجرم ہیں، بڑے گنہگار ہیں، ہم نے بڑی غلطیاں کی ہیں، ہم نے 99 لوگوں کا ناحق خون بہا دیا ہے، لہذا پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہماری غلطی کو معاف فرمائیں گے، ہم کو درگزر فرمائیں گے نہیں فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن طلب تھی۔ چنانچہ ایک شخص کے پاس گیا، اس سے پوچھا اس نے، ہماری توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ ہم 99 لوگوں کو قتل کر چکے ہیں، تم تو بڑے قاتل ہو، بڑے ظالم ہو، تم نے تو اتنا بڑا جرم کیا ہے، تمہاری معافی کوئی راستہ نہیں۔ وہ بھی ایسے ہی ان پڑھ قسم کا آدمی تھا، تو اس نے خیال کیا ہماری جب توبہ کا اور ہماری معافی کوئی راستہ نہیں ہے تو 100 میں ایک ہی تو بچہ ہے، 100 میں ایک ہی تو بچہ ہے، لہذا اس کو نپٹا دو تاکہ 100 پورے ہو جائے۔ چنانچہ اس نے اس کو نپٹا دیا، قتل کر، اب 100 ہو گئے، 100 آدمی کا قاتل۔ اب پھر خیال آیا، ارے یہ تو بڑا جرم ہو گیا، ابھی تو 99 تھے، اب 100 آدمی کا قتل ہو گیا۔ لیکن طلب تھی، تو اس نے کسی سے معلوم کہ بھئی ہماری توبہ کا کوئی راستہ ہے۔ اس نے کہا فلاں مقام پہ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، ایک رجل صالح نیک مرد ہے، اللہ والا ہے، وہ تم کو تمہاری توبہ کا راستہ بتائے گا۔ چنانچہ وہ شخص چلا توبہ کا راستہ پوچھنے کے لیے، معافی کا راستہ جاننے کے لیے۔ ابھی پہنچ نہیں پایا تھا کہ راستے میں موت کا فرشتہ آ گیا۔
اس کی روح قبض کرنے کے لیے روح کو قبض کر لیا۔ اب روح قبض کرنے کے بعد دونوں طرح سے فرشتے آئے، وہ فرشتے بھی تشریف لائے جو نیک لوگوں کی روحوں کو قبض لے جاتے ہیں، اور وہ فرشتے بھی آئے جو برے لوگوں کی روح کو لے جاتے ہیں۔ اب دونوں آپس میں بحث ہونے لگی، آپس میں ٹکرا ہونے لگی۔ نیک لوگوں کی روح لے جانے والے فرشتے نے کہا اس کی روح کو ہم لے جائیں گے، اور جو برے لوگوں کی روح لے جانے والے فرشتے نے کہا اس کی روح کو ہم لے جائیں گے، یہ بڑا قاتل ہے، بڑا ظالم ہے۔ اب جو آپس میں تکرار ہوئی تو پھر چلو اللہ کے پاس، اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے۔ اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ زمین کی پیمائش کر لی جائے، زمین کو ناپ لیا جائے، جس جگہ سے وہ توبہ کے لیے چلا تھا اور جہاں توبہ کے لیے جا رہا تھا ان دونوں میں مسافت کیا ہے ناپا جائے، جس کے قریب ہو وہ لے جائے۔ ادھر تو اللہ نے فیصلہ فرمایا، فرشتے اللہ نے جب فیصلہ فرما دیا اور فرشتے اللہ کے فیصلہ سننے کے بعد آئے، زمین کی پیمائش کرنے لگے۔ اللہ نے اس زمین کو حکم فرمایا جس جانب جا رہا تھا قریب ہو جا، سمٹ جا، چنانچہ زمین سمٹ گئی، اور وہ جس جانب سے آ رہا تھا قاتل دور ہو جا، زمین دور ہو، چنانچہ پیمائش کی گئی۔ شبر واحد، ایک بالش، حدیث پاک میں موجود ہے، مشکاۃ شریف کی روایت کے اندر موجود ہے، شبر ایک بالش قریب اس جگہ کے نکلا جس جانب توبہ کے لیے جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ تو فرما ہی چکے تھے کہ جس جانب پیمائش کو ناپ لیا جائے، پیمائش زمین کو ناپ لیا جائے، جس جانب وہ قریب نکلے اس جانب والے فرشتے کو لے جائے۔ چنانچہ اس کی روح کو نیک روح لے جانے والے فرشتے روح کو لے گئے۔ تو دیکھیے جب انسان توبہ کرتا ہے اور توبہ سچی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مومن کی توبہ کا قبول فرماتے ہیں۔ لیکن توبہ کے معنی کیا ہے؟ یہ نہیں دعا میں الفاظ میں توبہ کر رہے ہیں، اللہ سے معافی چاہ رہے ہیں اور دل اور خیال ہمارا کہیں اور ہے، نہیں، یہ رات توبہ کی رات ہے، یہ رات مغفرت کی رات ہے، یہ رات بخشش کی رات ہے۔ اللہ کی رحمتوں کو خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس رات میں بخشش کے فیصلے ہوتے ہیں۔ لہذا ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، اپنے گناہوں پر احساس کے ساتھ آدمی اللہ سے توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ شانہ کی رحمت انسانوں کے گناہوں سے کہیں وسیع، سارے انسانوں کے گناہوں کو جمع کر لیا جائے اور سمندر کے جھاگ کے برابر انسانوں کے گناہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ شان رحمت و مغفرت تو اس سے کہیں زیادہ وسیع، سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیں گے، لیکن بشرط کہ توبہ ہو۔ اللہ تعالیٰ شانہ توبہ کو بڑی پسند فرماتے ہیں، قبول فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرما سکایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب مومن بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ شانہ اپنے بندے سے اتنا خوش ہوتے ہیں جتنا کہ آپ نے مثال دے کے فرمایا، ایک آدمی سواری پر سوار ہے اور سفر کر رہا ہے، طویل سفر ہے، اس کا توشہ، اس کا سامان، اس کا کھانا پینا سواری پر رکھا ہوا ہے، چل رہا ہے، شام ہو جائے، آرام کرنے کے ارادے سے وہ لیٹ جائے اور سواری کو کہیں باندھ دے، اور جب اٹھے اپنی سواری کو گم پائے، موجود نہ پائے، اب وہ تلاش کرتا پھرے کہ ہماری سواری کہاں چلی گئی، اور اس کی سواری اس کو نہ ملے، اب موت کی گھڑیوں کا انتظار کرنے لگے کہ ہمارا توشہ، ہمارا پانی، ہمارا کھانا سواری پر موجود ہے، سفر طویل ہے، لمبا ہے، ہم بغیر سواری کے سفر نہیں کر سکتے، اور کھانا پانی موجود نہیں ہے، لہذا کب تک بغیر بھوکے پیاسے رہیں گے، انتقال ہو جائے، مر جائیں گے، اور وہ موت گھڑیوں کا انتظار کرنے لگے۔ اور اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے فرمایا، جیسے کوئی مایوس اور غمگین پریشان حال آدمی اپنے دونوں گھٹنے کھڑے کر لیتا ہے اور سر رکھ کے اس پہ بیٹھ جاتا ہے، جب تو دنیا سے رخصتی اور دنیا سے جانے وقت قریب، ہم نہیں بچ سکتے، اتنا پریشان، اور اس حال میں اس کی سواری اس کو مل جائے تو کتنا خوش ہوگا، بولو کتنا خوش ہوگا، اس کی خوشی کے انتہا نہیں ہے۔ فرمایا جتنا
وہ شخص خوش ہوتا ہے جس سے سواری گم ہو گئی تھی اور مل جاتی ہے، وہ جتنا خوش ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ شان اپنے اس بندے سے جو توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی چاہتا ہے، گناہوں پر نادم شرمندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ شان اپنے اس بندے سے، اس سواری کے سوار شخص سے کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ جتنا سواری پر سوار شخص خوش ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ شان اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جو توبہ کرتا ہے۔ توبہ کی معنی کیا ہے؟ توبہ کے معنی یہ ہیں، توبہ کے تین شرطیں۔ پہلی شرط، جو غلطی کی ہے اس پر ندامت و شرمندگی کی، اے اللہ واقعی ہم نے سب سے غلطی ہے، چاہے ہم آئندہ سے غلطی نہیں کریں گے۔ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہو یا بندوں سے، حق و لباس سے تعلق ہے یا حق اللہ سے۔ مال و نماز قضا ہو گئی، اب اندر سے شرمندہ ہے کہ آئندہ نماز نہیں قضا کریں گے، تو دوسری شرط کیا ہے؟ آئندہ اس کے نہ کرنے کا عزم مصمم ہو، پختہ ارادہ ہو۔ اور تیسرے طلبی مفاد، جو غلطی ہو گئی ہے، جو گناہ ہو گیا ہے، اس غلطی گناہ کی تلافی، مثلا نماز قضا ہو گئی، اس کو ادا کر لے۔ روزے فرض ہیں، روزے نہیں رہ سکتا پچھلی زندگی کے، اب اللہ نے احساس دیا اور فکر دی تو موجودہ رمضان مبارک کا مہینہ آئے، روزے رکھنا شروع کر دے، اور بقیہ زندگی کے جو روز اس کے ذمے تھے ان کو آہستہ آہستہ ادا کرتا ہے۔ زکوٰۃ فرض تھی، اس زمانے سے زکوٰۃ فرض تھی، زکوٰۃ نہیں کر رہا، مال موجود ہے، اب احساس ہوا ارے ہمارے پاس مال موجود ہے، ہم نے زکوٰۃ نہیں دی، اب تھوڑی تھوڑی زکوٰۃ نکالنا شروع کر دی۔ اسی طریقے سے اللہ کا کوئی اور حکم اس کے ذمے تھا جس کو ادا نہیں کر سکا، ادا کرنا چاہیے تھا، اب احساس ہوا ہے تو اس کو ادا کرنا شروع کر دیا۔ ایسے حق و لباس متعلق کسی کو گالی دے دی ہے، کسی کی زمین دبا لی ہے، کسی کے مال کا نقصان کر دیا ہے، کسی کو برا بھلا کہہ دیا ہے، کسی کا حق تلفی کی ہے، تو اگر کسی کا مال دبا لیا ہے، زمین دبا لی ہے، کسی کے کوئی چیز لے لی ہے تو اس کو واپس کرے، یہ میں نے توبہ کی۔ ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اس سے معافی چاہے، ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے اس سے معافی چاہے۔ اگر اس کا انتقال ہو گیا ہے اور مال موجود ہے، اس کا مال آپ نے لیا تھا، تو اس کی جانب سے فقہا فرماتے ہیں صدقہ کرے، اس کا ورثہ موجود ان کو دے، اور ورثہ میں کوئی موجود نہیں وارثی میں سے تو اس کی جانب صدقہ کرے، اللہ سے معافی چاہے، یہ توبہ ہے، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ جب اس طرح انسان توبہ کرے گا، جب توبہ کے تین شرطیں، یہ ندامت اور شرمندگی، جو غلطی ہو گئی اس پر ندامت اور شرمندگی ہو، اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو، اور تلافی مفاد، جو غلطی ہو گئی ہے، جو حق اللہ یا حق لباس ضائع ہوا ہے، اس کی تکمیل کرنا، اس کو ادا کرنا، اس کو پورا کرنا، چاہے اللہ کا حق ہو چاہے بندوں کا حق ہو، یہ ہے توبہ۔ اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اس طرح آدمی توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ شان تو اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں، اللہ تعالیٰ شان اپنے بندوں پر بڑے رحیم و کریم ہیں۔ جب 100 قاتل کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں تو اس سے کم والے کو اللہ کیوں نہیں معاف کر دیں گے؟ ضرور معاف کریں گے۔ جو بزرگوں دوستو، یہ رات توبہ کی ہے، یہ رات بخشش کی ہے، یہ رات مغفرت کی ہے، لہذا ہم سب کو اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر رونا چاہیے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر آنسو بہائیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ کی ذات بڑی رحیم و کریم ہے، بڑی شفیق و مہربان ہے، اللہ معاف فرما دے۔ اس لیے ہم سب یہاں سے یہ نیت لے کے اٹھیں، انشاءاللہ ہم اس رات میں سچی پکی توبہ کریں گے، سچی پکی توبہ کریں گے۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار انسانوں کی مغفرت مانگتے ہیں، سوائے چند لوگوں کے۔ چند لوگ ایسے ہیں جن کی بخشش اس مبارک رات میں بھی موقوف رکھی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک فرمایا والدین کی نافرمانی کرنے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والے کے لیے کے متعلق ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی بخشش موقوف رکھی جاتی ہے۔ ماں باپ کا ستانا، ماں باپ کو تکلیف پہنچانا، ماں باپ کو جو ہے کو دکھ دینا، یہ آدمی کے لیے بڑا خطرناک ہے۔
حدیث پاک میں آتا ہے کوئی آدمی نماز نہ پڑھے، روزہ رکھے، تلاوت نہ کرے، اللہ کا حکم پورا نہ کرے، اس پر یہ کچھ سزا نہیں۔ فرمایا اگر والدین کو ستایا ہے، والدین کو پریشان کیا ہے، والدین کو تکلیف پہنچائی ہے، تب جب تک اس کی سزا دنیا میں بھگت نہیں لے گا موت نہیں آئے گی۔ اس لیے اگر کسی سے غلطی ہو رہی ہے، آج کل جوان بچوں کی بڑی شکایتیں آ رہی ہیں، جوان بچوں کی بڑی شکایتیں آ رہی ہیں کہ بوڑھے ماں باپ ہو گئے ہیں اور بیچارے وہ خدمت کے محتاج ہیں، ان کو خدمت کی ضرورت ہے۔ جوان بچہ اس کی خدمت کر کے دنیا کو جنت بنا سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، تو ماں کی باپ کی خدمت کر کے دنیا کے اندر اپنی دنیا کو جنت بنا سکتا ہے۔ اور اگر ان کو تکلیف پہنچا رہا ہے، ستا رہا ہے، نقصان پہنچا رہا ہے، تو فرمایا جب تک اس سزا دنیا میں نہیں بھگت ملے گا موت نہیں آئے گی۔ یہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کی بخشش موقوف رکھی جاتی ہے، ایسے زنا کرنے والے کی بخشش اس رات موقوف رکھی جاتی ہے، غیبت کرنے والے کی بخشش اس رات موقوف رکھی جاتی ہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا غیبت کہتے ہیں پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کو اس طرح یاد کرنا کہ اس کے سامنے اس کا تذکرہ کریں تو اس کو برا معلوم، اس کا برا معلوم۔ فرمایا اس کا نام غیبت ہے۔ صحابہ نے کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر واقعی اندر اس کی وہ چیز پائی جا رہی ہو جو وہ کہہ رہا ہے، تبھی تو غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر وہ چیز نہیں پائی جا رہی ہے، وہ بات اس کے اندر نہیں ہے کہ تم کہہ رہے تو الزام بہتان ہے اور آدمی کے سنگین جرم ہے۔ اس لیے غیبت کرنے والا، اسی نے فرمایا کینہ رکھنے والا اور فخر کرنے والا، اپنے کرتے کو، اپنے پاجامے کو، اپنے پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، فرمایا ایسے لوگوں کی بخشش موقوف رکھی جاتی۔ اگر ایسی غلطیاں کسی سے ہو رہی ہیں تو یہ رات توبہ کی ہے، یہ رات بخشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، معافی چاہیں، اے اللہ اب تک ہم سے غلطی ہو گئی، نادانستگی میں یا غفلت میں، لاپرواہی میں، اور اس غلطی کو اے اللہ ہم کو معاف فرما دیجیے، آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ اللہ سے معافی چاہے اور اس غلطی کو سے توبہ کر لے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دی جائے گی، ورنہ اس کی بخشش موقوف رکھی جائے گی۔ اس لیے جو لوگ اس طرح کی غلطیاں کر رہے ہیں، جن سے اس طرح کی غلطیاں ہو رہی ہیں، وہ بھی تو جو ہے غلطیوں پر نادم و شرمندہ ہوں اور توبہ کریں اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کریں، تاکہ ان کی بخشش بھی کر دی جائے اس رات میں، وہ محروم نہ رہنے پائیں، وہ محروم نہ رہنے پائیں۔ اللہ تعالیٰ شان ہوں ہم سب کو اس رات میں ہم سب کی بخشش فرمائیں اور ہم سب کی بخشش کے فیصلے فرمائیں۔ تو یہ رات بڑی متبرک رات ہے، بڑی مبارک رات ہے۔ جب جلسے کی تکمیل ہو جائے، اپنے اوقات کو تلاوت میں، ذکر میں، تسبیحات میں اور درود شریف کے پڑھنے میں، اللہ تعالیٰ شانوں کے سامنے آنسو بہانے میں گزاریں۔ ہاں، اللہ نے فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، یہ مبارک رات آئے، رات میں جاگو، وصوموا نہارہا، دن میں روزہ رکھو۔ اس لیے فقہا فرماتے ہیں رات میں جاگنا مستحب ہے، جس سے جس قدر ہو سکے، لازم ضروری نہیں، اس کے لیے اجتماع بھی ضروری نہیں ہے، اور جہاں جس طرح آسانی کے ساتھ ہو سکے اپنے جاگے، اللہ کی بات کرے، تلاوت کرے، ذکر کرے، دعائیں مانگے، اور اللہ نے وسعت اور طاقت دی ہے، ہمت ہے تو دن میں روزہ رکھے۔ یہ مبارک رات متبرک رات ہے، اور آئندہ جو مہینہ آ رہا ہے رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہے، وہ اس کے فضائل اور اس کے فوائد سنتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، دعا فرمائی، اللہ بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ برکت دیجئے ہم کو رجب کے مہینے میں، اور برکت دیجئے ہم کو شعبان کے مہینے میں، اور رمضان مبارک کے مہینے تک پہنچا دیجئے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے 5 راتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ شانہ مومن کی دعا رد نہیں کرتی، ان میں سے شب برات، رجب کی پہلی رات کوئی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اس رات میں دعا قبول فرماتے ہیں۔ شعبان کی 15ویں رات جو چل رہی ہے، جس میں آپ بیٹھے دینی اجتماع میں شریک ہیں، دین کی باتوں کو سن رہے ہیں، اس مبارک رات میں جو دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے۔ ایسے عیدین کی راتیں، عیدین کی رات، عید کی رات
جس کو میٹھی عید کہتے ہیں، بقر عید کی رات جس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں، ان راتوں میں کوئی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کا قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ راتیں بڑی متبرک راتیں ہیں، بڑی بابرکت راتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ شان ہوں ہم سب کو ان راتوں کی قدردانی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی کو نیک و صالح بنانے کی فکر اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطیاں گناہ اب تک ہم سے ہو گئے ہیں ہم اس پر نادم و شرمندہ ہوں، اللہ سے توبہ کریں، معافی چاہیں اور اللہ سے بخشش طلب کریں، کیونکہ بخشش کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ شانو ہم سب کو اس رات کی قدردانی توفیق عطا فرمائے اور اس کو صحیح طریقے میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی بخشش مغفرت کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔